عمران اکمل صاحب، آپ ہو جائیں تھوڑے سے ہوشیار، کیونکہ آپ کے بارے میں آنے والا ہے اعظم صدیق صاحب کا ایک پورا آرٹیکل، اور آرٹیکل میں کیا ہوگا ہمیں یہ بخوبی اندازہ ہے، کیونکہ ابھی جو ان کا ایک آرٹیکل سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے دو کرکٹرز کی تعریف کی ہے، اور ایک یعنی کہ آپ کے چچا نے برائی کی ہے، آپ کو مقدس گائے کے نام سے پکارا ہے، اور اس کے بعد یہ بھی لکھا ہے کہ ایک پورا آرٹیکل آنے والا ہے آپ کے بارے میں۔ یہ معاملہ تب شروع ہوا جب بابر اعظم کے T20 میں ڈراپ ہونے کے بعد اعظم صدیق صاحب نے ایک پوسٹ ڈالی بابر اعظم کی حمایت میں، اور اسے ڈسکس کرتے ہوئے کہ عمران اکمل نے نیشنل ٹی وی ARY پہ بیٹھ کے یہ بات کی کہ جب میں بھی کھیلتا تھا تو میں نے اپنے گھر والوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے والد صاحب کو، سب کو منع کیا ہوا تھا کہ اگر ہم ڈراپ ہوتے ہیں تو کبھی بھی آپ نے اس طرح کی چیز ڈسکس نہیں کرنی، آپ نے آ کے سوشل میڈیا پہ یا میڈیا پہ کوئی بھی اس طرح کا پیغام نہیں دینا۔ اور یہاں پہ اگر بابر اعظم صاحب باہر ہوئے ہیں تو ان کی فیملی کا کام نہیں بنتا کہ وہ ان چیزوں کو اس طرح سے آ کے ڈسکس کریں یا پاکستان کرکٹ بورڈ کے ادارے پہ تنقید کریں۔ یہ کہنا تھا کہ عمران اکمل صاحب کا اعظم صدیق صاحب کی پہلی پوسٹ کے بارے میں۔ اب اعظم صدیق صاحب نے جو ہے وہ آج کل کوئی موقع نہیں چھوڑ رہے، فرسٹریشن کا شکار ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ بابر اعظم صاحب جو ڈراپ ہوئے ہیں وہ اپنی پرفارمنس کی وجہ سے ہوئے ہیں، اور جب بھی وہ پرفارم کریں گے واپس آ جائیں گے۔ فی الحال ان کی وہ گیم نہیں ہے کہ وہ T20 میں جگہ بنا سکیں۔ بابر اعظم صاحب نے 2016 سے کھیل رہے ہیں، اور T20 کے حساب سے ابھی تک انہوں نے اپنی گیم کو چینج نہیں کیا، بہتر نہیں کیا، اور جو ان کو اسٹرینتھ بہتر کرنی چاہیے تھی ہیٹنگ میں، تیز بیٹنگ کرنے میں، وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے، انہوں نے محنت ہی نہیں کی۔ وہ جو ان کا انداز تھا 2015-16 میں ابھی تک وہی چلا رہا ہے، اور کوئی بھی انوویشن ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی بابر اعظم صاحب کی بیٹنگ میں۔ تو جو وہ ڈراپ ہوئے ہیں بالکل ٹھیک ہوئے ہیں۔ آپ نے پچھلے جو پوسٹ تھی اس میں کہا تھا کہ میں بابر کا کوچ ہوں، میں اس پہ محنت کرتا آیا ہوں اور میں نے اسے سکھایا ہے۔ تو آپ کی یہ بات اگر سچ ہے، ٹھیک ہے، تو آپ پھر ان کی ٹیکنیک بہتر کرنے میں ان کی مدد کریں، ان کو آپ پرسنلی جو ہے وہ ان کی جو غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، فٹنس ہے، اس پہ کام کریں، بجائے کہ آپ سوشل میڈیا پہ ایک دن ایک کو پکڑ لیتے ہیں، دوسرے دن دوسرے کو، تیسرے دن تیسرے کو۔ تو ابھی فی الحال جو ان کی پوسٹ ہے اس پہ دیکھتے ہیں مزید انہوں نے کیا کہا ہے۔ اب یہ تھا عمران اکمل والا سارا میٹر۔ اب یہاں پہ آپ پکچر میں آ جائیں، جو انہوں نے پوسٹ کی ہے اس میں اعظم صدیق صاحب خود ہیں، ساتھ میں عمران اکمل صاحب مقدس گائے جنہیں وہ کہہ رہے ہیں، اس کے نیچے بیٹھے ہیں بابر اعظم، اور ساتھ میں ہے سرفراز احمد۔ پوسٹ میں جو مین پوائنٹ ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو یہ لکھتے ہیں کہ یہ 2006 کا ٹائم تھا جب مدثر نظر نیشنل اکیڈمی کے انچارج تھے، اور شعیب اختر صاحب اس ٹائم ٹیم سے ڈراپ ہوئے تھے اعظم صدیق صاحب کے مطابق۔ اور یہ لکھتے ہیں کہ بابر انڈر 16 ورلڈ کھیلنے کے بعد اس ٹائم $1400 $1400 لے کر پاکستان آیا تھا، انعامی رقم جو تھی، اور ساتھ میں 5 سے 6 ٹرافیاں بھی۔ اب یہاں پہ وہ مزید لکھتے ہیں کہ مدثر نظر نے بولا بابر اعظم صاحب کو کہ آپ روز نیشنل اکیڈمی میں آیا کریں اور یہاں پہ آپ پریکٹس کیا کریں۔ تو وہاں پہ کیونکہ جو کرکٹرز تھے، نیشنل کرکٹرز، وہ بھی آتے تھے، تو شعیب اختر صاحب اپنا ردم واپس لانے کے لیے اور ٹیم میں جگہ بنانے کے لیے وہاں پہ آنا شروع ہوئے، اور بابر اعظم کی موجودگی میں انہوں نے بابر کو بولنگ کی، اور یہ کہا باقی جو بولرز تھے وہاں پہ ان سب کو یہ بولا کہ اس بچے کو آپ نے باؤنسر نہیں کرنا۔ یعنی کہ شعیب اختر صاحب خود بولنگ کر رہے تھے اور خود بھی باؤنسر کبھی نہیں کیا، مطلب کہ بابر اعظم صاحب ان کے سامنے کھیلتے تھے تو پوری فارم کے ساتھ، پوری سپیڈ کے ساتھ شعیب اختر بولنگ تو کرتے تھے لیکن باؤنسر نہیں کرتے تھے، اور باقی سب بولرز کو بھی انہوں نے یہ منع کیا ہوا تھا کہ اسے باؤنسر نہیں کرنا۔ تو یہاں پہ اعظم صدیق صاحب لکھتے ہیں کہ میں ایک شادی کی تقریب میں گیا، وہاں پہ میں شعیب اختر صاحب سے ملا، ان کا شکریہ ادا کیا کہ اگر آپ اس ٹائم بابر کو باؤنسر کرتے تو اس کا کیریئر ہی ختم ہو جاتا۔ تو یہ ہے جی اعظم صدیق صاحب کی پوسٹ، اور مزید یہ عمران اکمل کے بارے میں اینڈ میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو مقدس گائے ہے میں اس کے بارے میں تفصیل سے بات کروں گا، جبکہ مدثر نظر کے بارے میں بھی ایک تفصیلاً آرٹیکل لکھا جائے گا ان کی تعریف میں۔ تو اس سب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بابر اعظم صاحب کے والد جو پوسٹیں لگا رہے ہیں، اور ساتھ میں جو انہیں ڈراپ کیا گیا ہے، ہمارے حال میں تو بالکل ٹھیک ڈراپ کیے گئے ہیں، اور ڈراپ کرنا کوئی اتنی ناگوار چیز نہیں ہے۔ پلیئرز ڈراپ ہوتے ہیں، بڑے بڑے پلیئرز ڈراپ ہو جاتے ہیں، محنت کریں واپس آ جائیں ٹیم میں، کوئی اتنی زندگی موت کا مسئلہ تھوڑی بن گیا ہے۔ تو آپ بھی اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں۔